قبلے دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز پاسبان عظمت اہل بیت صوفی ملت صوفی غلام رسول صاحب قادری اور بے مثال محب اہل بیت محب محترم استاذ الحفاظ حافظ و قاری محمد اسماعیل چشتی صاحب و جملہ علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عاشقان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شہر مالیگاؤں میں یہ 13واں سالانہ ذکر تاجدار کربلا کا دوسرا پروگرام ہے، اور کل کی محفل میں انہی آیات کے تحت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دو سمندر آپس میں مل کر کے بہتے ہیں اور ان کے درمیان اللہ نے ایک برزخ، ایک پردہ حائل کر دیا ہے، تو وہ دو سمندر کون ہے؟ کل اس کی تفسیر آپ نے کتابوں کے حوالے سے سماعت فرما لیا ہے کہ ایک سمندر جس کو دنیا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کہتی ہے، اور دوسرا سمندر جو عصمت، طہارت، پاکیزگی کا سمندر ہے، جسے دنیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہے۔ اور آج کے لیے وعدہ تھا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان پر گفتگو ہوگی، تو لؤلؤ کیا ہے اور مرجان کیا ہے، آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ میرے کان تک یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اہل بیت کے حوالے سے، اس کا تعلق قصے اور کہانی سے ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب کتابوں کا ذکر ہم نہیں کرتے اور لوگ اس کو قصہ کہانی کہتے ہیں، تو میں احتیاطاً آج کتابوں کے نام بھی لکھ کر کے لایا ہوں، اور جس کتاب کا نام ہم پیش کریں گے اگر اس کتاب کے اندر وہ بات نہ ملے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور اگر کتابوں کے اندر بات مل جائے تو پھر یہ یزید کی طرح ہٹ دھرمی کیسے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو سمندر، قرآن نے علی اور فاطمہ کو دریا نہیں کہا، ندی نالا نہیں کہا، سمندر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ تو علی مرتضیٰ کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ وہ شجاعت اور بہادری کا سمندر ہے،
اور سیدہ فاطمہ عصمت و طہارت کا سمندر ہے، اور دنیا کے اندر دو عورتیں ہوئی ہیں جس کو بطول کہا جاتا ہے. ایک بطول وہ ہے جس کو مریم کہتے ہیں، اور ایک بطول وہ ہے جس کو فاطمہ کہتے ہیں. اور بطول اسی عورت کو کہا جا سکتا ہے جس کے قریب کبھی گندگی نہیں گئی، کبھی ناپاکی نہیں گئی، وہ عورت بطول کہلاتی ہے. لیکن مریم بھی بطول ہے اور فاطمہ بھی بطول ہے، اور دونوں بطولوں میں فرق کیا ہے؟ مریم کا حال یہ ہے کہ مریم بطول ہے، مریم کے لیے جنت سے نعمت آتی ہے، مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے. مریم کے حجرے میں جب جناب زکریا داخل ہوئے تو آپ نے بے موسم کے پھل دیکھے اور بطول مریم سے پوچھا مریم یہ کیا ہے؟ تو مریم نے جنتی پھلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن مریم سے پہلے بھی اور مریم کے بعد بھی دنیا کے اندر جنتی پھلوں کا آنا ثابت ہے، جنتی نعمتوں کا آنا ثابت ہے. مریم وہ بطول ہے جس کے لیے جنت کی نعمتیں دنیا میں آتی ہے، اور فاطمہ وہ بطول ہے جس کے ہاتھ کا پکا کھانا جنت میں جاتا ہے. فاطمہ وہ بطول ہے جس کے ہاتھ کا پکا کھانا جنت میں جاتا ہے. ذمہ دار ہم ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے لے کر تفسیر نعیمی تک کے ساری تفاسیر اٹھا لیجئے کہ سیدہ فاطمہ کے جب دونوں شہزادے بیمار ہوئے ہیں تو آقا تشریف لائے اور کہا بیٹی شہزادے بیمار ہوئے منت مان دو اللہ شفا دے گا. اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کے لیے جب منت مان لی گئی روزے کی 3 روزے رکھے گئے، اور اس کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن کی افطار کے لیے جو لائی گئی، قرض کے طور پر جو آیا، اور آنے کے بعد سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے آٹا پیسا اور اس کے بعد آٹے کو گوندا اور اس کے بعد روٹی بنائی اپنے ہاتھوں سے. اور جب روٹی بنی سیدہ کی اپنی روٹی، جناب فضہ کی اپنی روٹی، مولا کی اپنی روٹی، تو اس وقت پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن ایک سائل آتا ہے. سائل کبھی مسکین بن کر آتا ہے، کبھی یتیم بن کر آتا ہے، کبھی قیدی بن کر آتا ہے، اور تینوں دن وہ ساری روٹیاں مانگ کر کے لے جاتا ہے. اس کے بعد جب سیدہ اور مولائے کائنات سے رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ہے تو میرے آقا نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ سیدہ نے عرض کیا، مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھے تو تینوں دنوں تک کے سائل آیا اور مانگ کر کے لے گیا. آقا نے پوچھا تمہیں پتا ہے وہ سائل کون تھا؟ آقا سے عرض کیا گیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. آقا نے فرمایا وہ حجاز مکہ مدینے کا فقیر نہیں تھا، وہ مکی اور مدینے کا بھکاری نہیں تھا جو تمہاری چوکھٹ پر مانگنے آیا تھا. ارے وہ سدرا کا مکی جبریل امین تھا جو تمہاری چوکھٹ پہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا. ارے علی جو فاطمہ کی چوکھٹ وہ ہے جہاں سدرا نشین بھیک مانگنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، جہاں سے سدرا نشین کو بھیک ملتی ہے، وہ اہل بیت کا در ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں جبریل وہ روٹیاں لے گئے تو کہاں لے گئے؟ جبریل وہ روٹیاں لے گئے 3 دن تک مانگ کر تو کہاں لے گئے؟ خود کھا تو سکتے نہیں، دفن کرنا جبریل کا مذہب نہیں، کھا تو سکتے نہیں، فرشتے ہیں، دفن کرنا جبریل کا مذہب نہیں. دنیا میں روٹیوں کا سراغ نہیں تو پتا چلا مریم کے لیے جنت کی نعمت آتی ہے، فاطمہ کی ہاتھ کا کھانا جنت میں جاتا ہے. یہ شان ہے اس دریا کی، اس سمندر کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ. جب ایسا سمندر، وہ سمندر عصمت، وہ سمندر طہارت، جب سمندر شجاعت سے اپنی عصمت اور پاکیزگی کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ برزخ جس کی تفسیر آپ سن چکے برزخ کا مطلب کیا، تو نتیجہ نکلتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ اور مرجان نکلتا ہے، یعنی لال رنگ کا موتی اور ہرے رنگ کا موتی. قرآن نے لؤلؤ کہا، مرجان کہا، سرخ
اور ہرا موتی، لال اور ہرا موتی، سبز اور سرخ موتی۔ تفسیر در منصور میں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی، جس کو اہل سنت کے امام احمد رضا خاتم الحفاظ کہتے ہیں، اور دوسرے مسالک کے لوگ بھی ان کو محقق الاطلاق کہتے ہیں، اپنی صدی کا مجدد کہتے ہیں، وہ جو صاحب در منصور حبر الامہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جو لال موتی ہے جو دونوں سمندروں سے مل کر کے نتیجے کے طور پر نکلا، اس سے مراد سیدنا امام حسین کی ذات ہے، اور جو ہرا موتی ہے اس سے سیدنا امام حسن کی ذات ہے۔ یہ دونوں شہزادے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں موتی کہاں ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں، سمندر میں موتی سیپ میں ہوتا ہے، سمندر میں موتی صدف میں ہوتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، سمندروں کی لہریں اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اس کی پرورش کرتی ہے۔ وہ سمندر جو مولائے کائنات ہے، وہ سمندر جو سیدہ فاطمہ ہے، ایسے سمندر کی وہ لہریں اٹھتی ہوگی۔ کون سی لہریں؟ علی کی لہریں، شجاعت کی لہریں، علی کی لہریں، حکمت کی لہریں، کیونکہ آقا نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو وہاں پر حکمت کی لہریں اٹھتی ہوگی، وہاں ولایت کی لہریں اٹھتی ہوگی۔ خدا کی قسم، کسی کو ولی مرید کہتے ہیں، کسی کو ولی پیر کہتا ہے، کسی کو ولی ولی کہتا ہے، علی تیری ولایت میں قربان، تجھے ولی نبیوں کے سردار نے کہا، تجھے ولی نبیوں کے سردار نے کہا ہے، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ علی کی ولایت میں شک کفر ہے، علی کی ولایت کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ اس نے علی کو ولی کہا جس کی نبوت ذرے ذرے پر روشن ہے، جو خاتم النبیین ہے، اور وہ علی حسنین کا بابا۔ تو علی میں جو لہریں وہ سمندر جو لہریں اٹھتی ہوگی وہ ولایت کی لہریں، وہ ولایت کی موجیں، وہ شجاعت کی موجیں، اور فاطمہ وہ سمندر، وہاں عصمت کی موجیں، مگر اس میں سیپ میں چھپا ہوا ہے گوہر، جسے دنیا حسنین کریمین کہتی ہے۔ امام ناوی تہذیب الاسماء میں، علامہ یوسف نبہانی اپنی کتاب میں، اسد الغابہ میں، ابن حجر، یہ بڑے بڑے محدثین حدیث مبارکہ لکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں، آقائے کریم کے یہ دونوں شہزادے ہم جن کی یاد منا رہے ہیں، جن کی محبت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، ان شہزادوں کی شان کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حسنین کریمین کی پیدائش سے پہلے، حسنین کریمین کی ولادت سے پہلے حسن اور حسین، یہ دو ناموں کو اللہ نے جنت میں چھپا کر رکھا تھا۔ حسن اور حسین، ان دو ناموں کو اللہ نے جنت میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے محمد نام کے کئی افراد ہوئے ہیں، محمد نام کے کئی لوگ ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیں، نانا کی شان تو بے مثال ہے۔ ہم تقابل نہیں کرتے، ہم جو ہے تقابلی جائزہ نہیں پیش کر رہے ہیں، وہاں تو تقابل کا سوال ہی نہیں آتا۔ نانا نانا ہے، نواسے نواسے ہے، لیکن جو شان انفرادیت اللہ نے میرے نبی کے نواسوں کو دی، نام کی انفرادیت کیا ہے، نام کی شان کیا ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ نے کہ اللہ نے جنت میں ان دو ناموں کو چھپا کر کے رکھا تھا، حسن اور حسین سے پہلے یہ دو نام کے کوئی نہ ہوئے۔ مجھے بتاؤ نام کی اہمیت کیا ہوتی ہے، نام کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کالے کلوٹے رنگ کا آدمی ہوتا ہے، اس کا نام لوگ قمر علی رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ آدمی چاند ہے۔ ایک بدصورت انسان ہوتا ہے، لوگ اس کا نام بدر الدین رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ دین کا جو ہے وہ چاند ہے۔ اسی طرح سے نام آدمی جو چاہے رکھ لے،
اسی طرح کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے اس کا نام حسن المعاب رکھ دیا جاتا ہے. نام آدمی جو چاہے رکھے لیکن قربان جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ضروری نہیں ہے کہ جو نام ہے وہی صفت بھی ہو، وہی جو نام ہے اس میں بامسمہ ہو، یعنی نام کے مطابق ہو. پتا چلا نام کی زیادہ اہمیت سیرت کے اعتبار سے نہیں ہوتی. نام پتا نہیں کیا ہے. ایک آدمی ہے اس کا نام محمد شریف ہے، لیکن پورے محلے میں سب سے زیادہ بدماش وہی ہے، بلکہ پورے شہر میں بدماش وہی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائے تو شرافت بدماشی سے تجاوز نہیں کرتی، شرافت پر بدماشی غالب آتی ہے. پھر بھی کہلا رہے محمد شریف. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نام الگ ہے صفت الگ ہے، تو پتا چلا نام جو چاہے رکھ لے، قربان جائے. او حسین کے مقابل میں کھڑے ہونے والوں، حسین کی برابری میں یزید جیسے ملعون کو کھڑا کرنے والوں، کوئی تصور ہی نہیں ہے. ارے حسین سے پہلے جب حسین جیسا نام والا پیدا نہ ہوا تو حسین جیسا کام والا کیسے پیدا؟ ارے نام والا پیدا نہ ہوا تو حسین جیسے کردار والا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آج جتنے بھی حسین ہیں، حسین نہیں ہے، وہ غلامان حسین ہے، وہ غلامان حسین ہے. اور پھر جب پیدا ہوئے شہزادے تو آقا تشریف لائے. فجر کی نماز، یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے حبیب کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا تشریف رکھتے تھے مصلی پر. لوگ آقا کی زیارت کرتے تھے. آقا حسین جب ان کی ولادت ہوئی تو میرے آقا فجر میں نماز فجر کے بعد نہ بیٹھے، اٹھے اور مولا کو ساتھ لیا، علی کے مرتضیٰ کو ساتھ لیا اور کہا علی حسین کی ولادت ہوئی ہے، فاطمہ کہ یہاں بچہ آیا ہے، تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، چلو ہم اس کو دیکھیں گے. مولا علی کو رسول اللہ نے کھڑا کیا دروازے پر. علی دروازے پر کھڑے ہوئے. جامع المعجزات یہ کتاب ہے اور یہ اہل سنت کے نزدیک انتہائی معتبر کتاب ہے، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عاشقان حسین سے کر رہے ہیں. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ان کے اور ہمارے درمیان اتفاق رکھتی ہیں، وہ اس پہ اتفاق رکھتے ہیں. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں وہ نہ مانے تو نہ مانے، اس لیے کہ ہم مولوی کے کہنے سے اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم تو اہل بیت کو مولا کے کہنے سے مانتے ہیں. مولا نے ہمیں کہا ہے وَإِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مولا نے محبوب کے ذریعے کہلایا ہے. اس لیے اگر سارے مولوی مل کر اہل بیت کے مخالف ہو جائے تو اہل بیت کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ صحابی کا بیٹا اکھڑ گیا تو مولوی کب جم سکتا ہے؟ مولوی کب جم سکتا ہے؟ جب صحابی کا بیٹا اکھڑ گیا تو مولوی کب جم سکتا ہے؟ ہاں وہی مولوی مولا بنے گا جو اہل بیت کی غلامی کرے گا. کہ آپ نے نہیں دیکھا بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا ایک مولانا احمد رضا کہلاتا ہے، لیکن اہل بیت کی غلامی کر کے سارے سنیوں کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے. خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، کیونکہ اس نے دل سے کی تھی خدمت نور کی، کیونکہ اس نے دل سے کی تھی خدمت نور کی، وہ نور جو نور مصطفیٰ. بہرحال علی کے مرتضیٰ کو کھڑا کیا. علی کھڑے رہو ہم حسین کو دیکھیں گے، علی کھڑے رہو تمہارے بچے کو دیکھیں گے. علی یہ مرتضیٰ کھڑے ہیں. سید سرکار ابد کرام مصطفیٰ کریم اندر تشریف لے جاتے ہیں. جب اندر گئے میرے آقا ملاقات ہوئی اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں صدیق اکبر آ گئے. دیکھو کتاب کے حوالے سے ہم عرض کر رہے ہیں. بہرحال صدیق اکبر آ گئے، فاروق اعظم آ گئے، عثمان غنی آ گئے، دیگر صحابہ آئے. علی گیٹ پر کھڑے ہیں اور گیٹ پر کھڑے رہ کر کہتے ہیں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں. آقا نے منع فرمایا ہے کوئی اندر نہ جائے، اس لیے کہ آقا
آقا اندر تشریف لے گئے، مجھے بھی دروازے پر روک دیا۔ صدیق اکبر سے سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا ابو بکر میرے یہاں بچے کی آمد ہوئی ہے اور آسمان سے رسول اللہ کو میرے بچے کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے 4,24,000 فرشتے زمین پر آئے ہیں۔ ذرا دیکھو یہ بات جامع المعجزات نامی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کی ولادت پر مبارکباد دینے کے لیے 4,24,000 فرشتے آئے ہیں۔ اس کے بعد ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی، پیدا علی کے گھر میں ہوئے حسین، رسول اللہ کو مبارکباد کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ نبی کو مبارکباد اس لیے دی گئی کہ آقا نے فرما دیا تھا کہ میری نسل علی مرتضیٰ کی پشت میں رکھی گئی، سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ وہ حسین آ رہا ہے جس کی نسل سے رسول اللہ کی نسل زندہ رہنا ہے، نبی کی نسل باقی رہنا ہے۔ 4,24,000 فرشتے آئے، آقا باہر آئے، دونوں کی گفتگو کو سنا۔ صدیق نے عرض کیا آقا 4,24,000 فرشتے آمد پر آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ آقا نے فرمایا کس نے کہا؟ عرض کیا علی نے کہا۔ آقا فرماتے علی یہ تعداد تمہیں کیسے معلوم؟ توجہ کریں، وہ جو ولایت کا سمندر ہے اس کی نگاہ کیا ہے؟ نگاہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ارے علی کی شان دیکھو، جب آقا نے پوچھا علی 4,24,000 فرشتے حسین کی پیدائش پر مبارکباد دینے آئے، تمہیں کیسے معلوم؟ عرض کیا آقا آپ اندر گئے، وہ آسمان سے اترتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، اور آقا جب وہ اترتے تھے تو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، میں نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے، میں نے ان کا کلام بھی سنا ہے۔ ارے قربان جاؤ کہ جب فرشتے آسمان کی مخلوق ان کے کلام کو علی زمین پر سن سکتے ہیں تو نجف میں آرام کر کے مالیگاؤں کے غلاموں کی گفتگو نہیں سن سکتے۔ اسی لیے تو اس مشکل کشا کو جب بھی پکارا ہے مشکل میں میرے علی نے ہماری مدد کی ہے اور مدد کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، اس لیے کہ آقا نے جو قیامت تک کے مومنوں کا ولی بنا دیا۔ ولی کا معنی بھی مددگار کے ہوتے ہیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے جب پوچھا علی، عرض کیا آقا میں نے ان کو اترتے دیکھا، بات چیت کرتے دیکھا اور ان کو کلام کرتے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں علی کو اللہ نے عقل کامل عطا کی ہے، کامل عقل عطا کی ہے۔ پھر میرے آقا ابو بکر صدیق سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ ابو بکر بعد الانبیاء بھی تحقیق افضل